لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا. خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو, جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا, ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے. یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا اس میں, سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں. تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں, الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں, اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے. کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے, اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں, اس میں ویسے ہی ایک روحانیت, ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا, لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا. اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے, بیت الخلا یہاں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انتا, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھے. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی, کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں
کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے. وہ اردو پشتو پنجابی میں نہیں ہو سکتی, وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی. ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی. آپ دوسری زبانوں کو اٹھا, ہندو کی دیکھ لو, وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے. قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے. سورہ مریم دیکھو, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا, وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اس کی داڑھی تر ہو گئی, بھیگ گئی داڑھی. جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے. میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا, ہم نے نکال دیا, پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں. گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں. وہ عربی کا خطبہ, تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ. اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے. موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے, اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. تو خطبہ ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو. کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا, ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے. ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے. رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ. قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے. رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی, کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار, اس میں کیا لذت ہے. یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام, اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے. اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو, وہ اس سے زیادہ خوبصورت. کیسے پیارے احکام دیے قرآن نے. وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو, نماز کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے, الفاظ بھی پیارے, ورڈنگ بھی پیاری, ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا. کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں, کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے. کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن.